در بیان سبب عافیت. چلو. عافیت را گر بخواهی ای عزیز میں توانت یافتن در چار چیز. اے منی و نعمتن در خاندان تندرستی و فراغت بعد از آن. چونکہ با نعمت امان باشدد عافیت رازو نشان باشدد. بادل فارغ چوباشی تندرست دیگر از دنیا نباید ہیچ جست برمیارو تا توانی کام نفس جی برمیاور تا توانی کام نفس تان یفتی اے پسر در دام نفس. زیر پا آور ہوائے نفس را کم بدو دہ بحر ہائے نفس را. نفس و شیطان میں برندز رہ ترا تا بیندازن اندر چے ترا. اندر بیاویا تا بیندازند اندر چہ ترا. نفس و شیطان میں برند از رہ ترا تا بیندازن اندر چہ ترا. نفس را سرکوب دایم خواردار تا توانی دورش از مردار دار. نفس بدرا ہر کسی رشم گناہ در گناہ کردن در رشم گناہ. حلق خود را دور دار از ہر مزا تانی یفتی در بلا و در بزا. ذئاب نان طالب شکم را پر مساز ہم چو حیوان بحر خود آخور مساز. بس کملا. اچھا اب کہتے ہیں در بیان سبب عافیت. عافیت کے جو اسباب ہیں کہ انسان کو یہ عافیت ایک بڑا عام لفظ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فاسألوا اللہ العافیت، اللہ سے عافیت مانگو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ عافیت جو ہے اس میں امن بھی داخل ہے، عافیت امراض سے صحت بھی داخل ہے کہ انسان کو امن بھی نصیب ہو، جان کا خوف نہ ہو، مال کا خوف نہ ہو، عزت کا خوف نہ ہو، امن. صحت بھی داخل ہے اس میں کہ انسان مریض نہ ہو، کوئی مرض اس کے بدن کو لاحق نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ عافیت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو منافی ہے اضرار خارجیہ اور داخلیہ سب کے. بڑا عام لفظ ہے کہ کوئی ضرر خارجی بھی اس کو لاحق نہ ہو اور داخلی بھی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عافیت. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت مانگو. فرماتے ہیں کہ عافیت را گر بخواہی اے عزیز، عافیت اگر چاہتا ہے تو اے عزیز، اے پیارے، اگر عافیت تجھے چاہیے تو پھر می تواند یافتن در چار چیز. می تواند اس کو می تواند یافتن مانے پانا. می تواند ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا پانا. کس کا؟ عافیت کا. در چار چیزوں میں، یعنی چار چیزوں میں اس کا پانا ہو سکتا ہے، یعنی چار چیزوں میں عافیت کا پانا ممکن ہے. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ایمنی وہ نعمت اندر خاندان کہ بے خوفی ہو. ایمنی بے خوفی ہو، اور نعمتیں اندر خاندان، اپنی فیملی میں، خاندان میں ایک دوسرے سے ڈر نہ ہو کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، یہ تو مجھے مارے گا، اس کو میں نے گالی دی، یہ مجھے مارے گا.
خاندان میں اگر ایک دوسرے سے ڈر ہو نا تو عافیت کدھر ہے؟ تو پھر تو بے چینی ہے. خاندان میں اگر اختلاف ہو تو خاندانی اختلاف جو ہے یہ سب سے بڑی بلا ہے. باہر کے آدمی سے دشمنی آسان ہے، اپنے گھر کے آدمی سے دشمنی بڑی مشکل ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمن بے خوفی ہو خاندان کے اندر. کیا مطلب ہوا؟ یعنی خاندان میں اتفاق، محبت ہو. دوسری وہ نعمت، جو نعمتیں مطلوب ہیں دنیا کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو. کپڑا مطلوب ہے، جان ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے. ہاں چارپائی چاہیے، سونے کے لیے چارپائی ہے. ضروریات زندگی، عیاشی نہیں، عیاشی کو نہیں بندی کہتے ہیں، ضروریات زندگی. سمجھ آئیے؟ وہ سب ان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ تندرستی و فراغت بعد ازاں. اس کے علاوہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک تندرستی ہو، انسان کی صحت ٹھیک ہو، اور دوسری اتنے مشاغل نہ ہو کہ انسان ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو کہ بھئی یہ کروں کہ وہ کروں، کیا کروں. اتنے کام بنائے ہوئے ہوں انسان نے اپنے لیے کہ ذہنی طور پر اس کو سکون نہ ہو. یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تندرستی ہو اور دوسرے زیادہ کاموں سے فراغت ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کام انسان کا اپنا شغل. جیسے طالب علم کے لیے کیا ہے، تمام چیزوں سے بے فکر ہو، ایک کتاب کو دیکھ رہا ہو تو کتاب اس کا شغل ہے، یہ اس کے لیے سکون ہے. ایک شغل تو سکون ہے. لیکن زیادہ اشغال بنے، ادھر سے بھی ٹیلی فون آیا بھائی وہ مر گیا، دوسرا ٹیلی فون آیا بھائی وہ تمہارا دوست ہے اس کی ماں مر گئی. اتنے دوستانے بنائے تم نے کہ کسی کی ماں مر جاتی، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں غمی ہے. کدھر جاؤ گے ہاتھ پر مولا، کدھر جاؤ؟ سمجھ آئیے؟ یہ وہ ہے بے سکونی کہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک کام ہو وہ تو اس کا شغل ہے، اس سے تو اس کا سکون ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا، تو تندرستی بھی ہو اور فراغت بھی ہو. تو یہ چار چیزیں ہو گئی نا. بے خوفی، ہاں خاندان میں بے خوفی، نعمت، تندرستی اور فراغت. آئی سو میں چونکہ با نعمت امان باشدت، چونکہ نعمت کی وجہ سے امان، امن، باشدت، یہ تا ضمیر خطاب کی ہے. تمہارا امان جو ہے وہ نعمت کے اندر ہے. سمجھ آئیے؟ دیکھو اپنی ضروریات زندگی اگر آپ کی پوری ہے، سمجھ آئیے، تو بس آپ کو امان ملا ہوا. عافیت راز و نشان باشدت، اور عافیت جو ہے یہ راز ہے اور نشانی ہے اس نعمت کی. ہاں کہ وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ جو آپ کو عافیت ہے یہ اس کی نشانی ہے. بادل فارغ جو باشی تندرست، جب فارغ دل کے ساتھ ہو تو تندرست، یعنی تو تندرست بھی ہے اور دل میں فراغت بھی ہے، صحت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ گندوں سے، ہاں خیالات سے، تفکرات سے فارغ بھی ہے. دیگر از دنیا نباید ہے چه جست، تو باقی دیگر اس کے علاوہ از دنیا سے نبایت ہے چه جست، لائق نہیں ہے کہ کسی چیز کو تو طلب کرے. جستن
طلب کر لو بھائی. اگر تمہیں نعمت حاصل ہے, عافیت حاصل ہے, تو دنیا سے اور کیا چاہیے تمہیں؟ بس یہی چیز ہے, یہ نعمت ہے. برمیاور تاتوانی کام نفس, پورا نہ کرو, برمیاور پورا نہ کرو, تاتوانی جب تک تیری طاقت ہے, کام نفس خواہش نفسانی کو, نفس کا کام پورا نہ کرو. کیا مطلب؟ یہ اس کی خواہش کو پورا نہ کرو. وہ مانگتا ہے کہ بھئی آج تو جناب وہ کار ہونی چاہیے تاکہ وہ سید شریف جائیں, منگورہ جائیں, سیر کریں. اس کو کہو خبیث ادھر ہی بیٹھ جاؤ, گلے سے پکڑو کہ تمہیں ادھر ہی بیٹھاؤں. سمجھ آئی؟ تو برمیاور پورا نہ کرو, تاتوانی جب تک تیری طاقت ہے, کام نفس خواہش نفس کو, تا نہ یفتی اے پسر در دام نفس, تاکہ نہ گرے تو, تاکہ نہ یفتی نہ پڑے آپ, اے پسر اے بیٹے, در دام نفس نفس کے قید میں. نفس نے دام رکھا ہوا ہے نا, تجھے تھوڑا سا کہتا ہے آج یار میرے یہ چاہیے, یہ تو کر دو, کوئی اچھا حلوہ تو کھلا دو, تھوڑا آپ کھلا دیتے. اچھا تو یار کل وہ زردے کھانے چاہیے, تو پھر زردے کھلاؤ. اچھا زردہ بھی کھلا دیا, تو کہتے ہیں یار کل تو پرسوں تو مچھلیوں کے جانا چاہیے, مچھلی کھانا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے دام میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کا کوئی کام پورا نہ کرو تاکہ اس دام سے ہی بچ جاؤ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ زیر پا اور ہوائے نفس را, پاؤں کے نیچے لتاڑ دو. زیر پا اور پیر کے نیچے لے آؤ, کیا مطلب؟ یعنی پاؤں کے نیچے لتاڑ دو. کسی کو؟ ہوائے نفس را, نفس کے خواہش کو. نفس کے خواہش کے اوپر پیر رکھو اور اس کو خوب رون دو تاکہ پھر یہ نام نہ لے. سمجھ آئیے؟ کم بدو دے بہرہائے نفس را, کم بدو دے, کم اس کو دے دو, کم اس کو دے دو. کم کس کو؟ نفس کو. دے دے کیا چیز دے؟ بہرہائے نفس, نفس کے حصے, نفس کی قسمت میں جو کچھ ہے وہ کم دے دو نفس کو, اس کو کم کرو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کم بدو دے, کم اس کو دو, بہرہائے نفس. بہرہا یہ جمع ہے بہرہ, بہرہ کی بہرہ مانے حصہ, یعنی وہ قسمت, اپنی نصیب. سمجھئیے؟ اچھا, نفس و شیطان می برن از رہ ترا, یہ نفس اور شیطان دونوں ہیں. می برن کہ یہ لے جائیں گے تجھے, ہٹا دیں گے تجھے, از راہ راستے سے. ترا مانے تجھے, صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے, یعنی دین کے راستے سے یہ تجھے ہٹا دیں گے, یعنی گمراہ کر دیں گے. تابیندہ زند اندر چاہ تو رہا, تاکہ پھینک دیں تجھے یہ دونوں اندر چاہ, کنویں کے اندر. چاہ مانے کنواں, تورا مانے تجھے. غلط راستے پر تجھے ڈال دیں گے, کنویں میں ڈال دیں گے. تو کنویں میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کنویں میں پڑ جاؤ گے, بلکہ یہ کنواں ہے نا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات, طاعات, اللہ کی رضا, حضور کی رضا, حضور کی سنت, اللہ کے اقوال سب کو بھول جائے, نفس کے پیچھے پڑ جائے تو بس کنویں میں پڑ گیا نا, ہلاکت کے کنویں میں. ہاں, نفس را سرکوب و دائم خواردار, نفس کو سرکوب, اس کی کھوپڑی کو مارو. سرکوب. ہاں, اور
ہمیشہ ودائم ہمیشہ خواردار، ہمیشہ اس کو ذلیل رکھو، نفس کے سر کو کوٹو اور ہمیشہ اس کو ذلیل رکھو. تا توانی دورش از مردار دار، جب تک تیری طاقت ہے دورش، تو اس کی دوری کو مردار سے رکھو، یعنی اس کو مردار سے دور رکھ. مردار بمانا دنیا، اس کو دنیا سے دور رکھ. نفس بدرا ہر کے سیرش می کو نہ دو، ہاں برے نفس کو، نفس امارہ کو، ہر وہ بندہ سیرش کو نہ دو جو اس کو سیر کرتا ہے، جو اس کو رجاتا ہے. سیر کرتا ہے، ہاں اس کو خوب رجا کے رکھتا ہے، پیٹ بھر کر، ہاں اس کو رکھتا ہے. تو نفس بد کو جو پیٹ بھر کر رکھتا ہے، در گناہ کردن دلیرش می کو نہ دو، تو گناہ میں اس کو دلیر کر رہا ہے، کیونکہ پیٹ اس کا بھر گیا، اب وہ گناہوں کی طرف وہ متوجہ ہوگا. سمجھئے، کہیں تو زنا کرے گا، جوا کھیلے گا، شراب پیے گا، کیا بکواسات کرے گا. مست ہو گیا نا، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو مست ہو گیا. اب وہ مست ہو جائے تو پھر تو ہر مستیاں کرے گا نا. ایسے میں در گناہ کردن، گناہ کرنے میں دلیرش، دلیر می کو نہ دو، دلیر می کو نہ دو. دلیر کرتا ہے اش اس کو، کس کو؟ وہ نفس کو. تو گناہوں میں گویا کہ اس نفس کو دلیر کر رہا ہے جب اس کو پیٹ بھرتا ہے اس کا. حلق خدرا دور دار از ہر مزہ، اپنے حلق کو دور رکھو ہر لذت سے. مزہ ہر مزے سے، یعنی ہر مزیدار چیز سے، لذت دار چیز سے اپنے حلق کو دور رکھ. بھائی آج حلوہ کھانا چاہیے، مچھلیاں کھانی چاہیے، ٹکے کھانے چاہیے، ان لذتوں سے اپنے حلق کو دور رکھو. تان یفتی در بلاؤ در بزا، تاکہ نہ گریں آپ، نہ پڑیں آپ در بلاؤ مصیبت میں، اور در بزا اور گناہ میں. بزا مانے گناہ. تو دیکھو نا، یہ سب معاملے جو ہے گناہ میں انسان پڑتا ہے، مصیبتوں میں پڑتا ہے. کب پڑتا ہے؟ جب نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. اور یار حلوے کھانے چاہیے، تو بس حلووں کے لیے پھر یہ جھوٹ بھی بولے گا. ہاں حلوے کھوانے کے لیے پھر یہ حرام بھی کھمائے گا، سب کچھ کرے گا. ذئاب و نان طالب شکمرا پر مساز، آپ پانی، نان روٹی، ہاں پانی اور روٹی سے طالب ہونٹوں تک، شکمرا پر مساز پیٹ کو پر مت کرو، کہ پیٹ کو اتنا پر کرو کہ ہونٹوں تک آ جائے، سانس کی جگہ ہی نہ رہے. ہم چو حیوان بہر خود آخر مساز، اور کہتے ہیں ڈنگر کی طرح اپنے لیے آخر مت بناؤ. سمجھائیے، ڈنگر کی طرح اپنے لیے آخر مت بناؤ. آخر جانتے ہیں نا، وہ ڈنگر جس میں کھڑا ہوتا ہے، وہ گھاس کھاتا ہے، وہ بنی ہوئی جگہ اس کے لیے کھرلی، اس کی کھرلی ہوتی ہے نا، اس کو پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں. تو وہ جو آخر ہے نا، اس کا پشت میں بھی آخر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ڈنگر کی طرح اپنے لیے آخر مت بناؤ، کہ تم جیسے ڈنگر کے لیے وہ اس کی جو کھرلی ہے نا، اس کو بھر دیتے ہیں اس کو، تو وہ پھر کھاتا ہے. اس طرح تم ایک بڑا تھال لے کے اس میں شوربہ میں سرید بنا لو،
خوب زیادہ بنا لو تو پھر کھاتے رہو کھاتے رہو. ایک اخور بنا لیے تم سمجھی. یہ کہتے ہیں یہ ڈنگروں کا کام نہ کرو, بس تھوڑا کھاؤ, لب تک اس کو پر نہ کرو. ہو گیا.